بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے اور سنٹینس، اس کی بڑی فضیلت اور شان ہے۔ اس کا اتنا مقام ہے کہ فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اگر ساتوں آسماں اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھیں تو لا الہ الا اللہ کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیں، اس کلمے کی شان اتنی بلند کیوں ہے؟ اس لیے بلند ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا علم ذاتی نام ہے جو ساری کائناتوں سے بلند ہے، جو اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اس کا ذکر بھی، جس ذکر میں اس کا نام آ جائے گا، وہ ذکر بھی ذکروں کی کائنات میں سب سے اونچا ہوگا۔ اور اس کی شان اتنی ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وفی روایت ابن حبان زادہ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنة یوما من الدہر وَإِنْ أَصَابَهُ قبل ذَلِكَ ما أصابه رواہ ابن حبان و طبرانی و ابو نعیم۔ حضرت ابن حبان فرماتے ہیں کہ جس شخص کا آخری کلمہ موت کے وقت، اس کا آخری جملہ اور آخری کلمہ اور موت کے وقت اس کے آخری الفاظ جاں کنی کے عالم میں، حالت نزا میں، موت کی کش مکش میں، جس کا آخری جملہ اور آخری الفاظ یہ ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا داخل الجنہ، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اگر اس نے زندگی میں کوئی رانگ ڈوئنگز، غلط کاریاں، غلط کام کیے ہوں گے، نافرمانیاں کی ہوں گی، فرمایا اس کی آخرت میں سزا بھگتے گا، اور سزا بھگتنے کے بعد ایونچولی بالآخر اسے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے مرنے سے پہلے آخری کلمات لا الہ الا اللہ تھے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بڑی شان ہے۔ آئیں اسے انگلش میں بیان کر دیں تاکہ فورن کنٹریز والے بھی سنیں اور اس پہ عمل کریں مسلمان۔ And Ibn Hibban has added, for whoever utters there is no God but Allah dignified Almighty as his last words upon death will eventually enter paradise, even if he receives what he receives of punishment for his wrongdoings in the hereafter. Reported by Ibn Hibban, At-Tabarani, and Abu Nu'aym. So this tradition highlights the importance and significance and greatness and dignity of La ilaha illallah sentence. If you recite daily 100 times La ilaha illallah, then your heart will be neat, your mind will be clean, your soul will be transparent, your character will be enlightened, your behavior, temperament will be illuminated. So we should recite and intone 100 times daily La ilaha illallah. So this sentence purifies your heart, mind, brain, thought,
character, conduct, behavior, attitude, dealings with other people. La ilaha illallah has a lot of power, potential in it. Even 7 heavens and 7 earths will put to one balance, and other balance will put the sentence of La ilaha illallah. So eventually La ilaha illallah balance has the biggest power and biggest weight. So we recite and intone daily in aloofness, in home, in room, aloofness, separation and segregation. La ilaha illallah 100 times. Inshallah, if you act upon my advice, just only 40 days, you will feel changing in your mind, thoughts, brain, hearts, soul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.